کیا تم جانتے ہو قرآن میں صبر پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ بار بار قرآن میں اپنے بندوں کو صبر کی تاکید کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ صبر ایک مشکل چیز ہے، خاص کر درد اور غصے کی حالت میں۔ نہ تو صبر کرنا آسان ہے اور نہ ہی صبر آسانی سے آتا ہے۔ صبر آپ کو ہر لحاظ سے، ہر طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، جذباتی طور پر اور دماغی طور پر تھکا دیتا ہے اور توڑ دیتا ہے۔ اس لیے ہمارا رب قرآن میں ہمیں بار بار صبر کرنے کے لیے حوصلہ اور ہمت دے رہا ہے، اور اسی لیے ہمارے رب نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر ہم صبر کریں گے تو وہ ہمارا ساتھ دے گا اور ہم ہمیشہ اسے اپنے ساتھ پائیں گے۔ صبر کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے اس کا اجر بھی بڑا اور خوبصورت رکھا ہے۔ قرآن میں میرا رب فرماتا ہے، صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انسان کو ہر چیز سے آزمایا جاتا ہے، کبھی کبھار بہت مختصر سا امتحان لے کر جزا یا سزا کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار اللہ کو کوئی چہرہ اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ اس چہرے کو بار بار دیکھنے کے لیے امتحان کو لمبا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تکلیف دیتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے، بس کچھ منزلوں کے راستے اس نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنچنے کے لیے اللہ کی راہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ یہ تو میری پسند کی راہ نہیں، لیکن تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس راہ کے آخر پر جو منزل ہے وہ تمہاری کتنی پسندیدہ ہے۔ اصل میں وہ بڑی اعلیٰ حکمت عملی سے اپنے سب کام کرتا ہے۔ اس کے کن کہنے کا ایک اپنا منفرد انداز ہے۔ وہ بڑی ترتیب سے دعائیں قبول کرتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے راستوں سے بڑی منزلوں تک لے جاتا ہے۔ یوں ہی وہ چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے تمہیں معجزوں تک لے آتا ہے۔ بس صبر کرو اور انتظار کرو۔ ملنے کا وقت مختلف ہو سکتا ہے پر ملنے والی چیز کا نہیں۔ بڑا ہنرمند ہے میرا رب، نوازنے سے لے کر مطمئن کرنے تک ہر شے پر قادر ہے۔ اور یقین رکھو کہ جو کہانی اب تک ادھوری ہے اسے مکمل کرنے والا تمہارا اللہ ہے۔ روتے ہوئے مانگنے کا جو خیال ذہن میں آیا ہے وہ خیال لانے والا بھی تو تمہارا اللہ ہے، اور جو دعا بار بار بے ساختہ زبان سے جاری ہو جاتی ہے اس دعا کو زندگی کا حصہ بنانے والا بھی تمہارا اللہ ہی ہے۔ یاد رکھو، اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، آپ شدید بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ ادھر کفار کے ہاتھ تمسخر کے لیے ایک موقع آ گیا تھا۔ ابو لہب کی بیوی کہنے لگی، اے محمد، لگتا ہے کہ تیرے اللہ نے تجھے چھوڑ دیا ہے، اب وہ تجھ پر کیوں اپنی وحی نازل نہیں کرتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الفاظ بجلی بن کر گرتے، آپ شدید کبیدہ دل ہو جاتے تھے، لیکن وہی تھی کہ نازل ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آپ دعائیں مانگ رہے تھے، آپ کا خیال تھا کہ شاید اللہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے، آپ معافیاں طلب کر رہے تھے، اللہ سے وحی کی طلب فرما رہے تھے، لیکن آپ کا انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، بیماری کے سبب رات کا قیام بھی مشکل ہو چلا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دنیا میں کچھ باقی نہ بچا ہو، سب کچھ بے مقصد و بے معنی ہو چکا ہو۔ آپ کفار کے طعنوں سے کیا کم غمگین تھے کہ اللہ کی طرف سے بھی کوئی جواب نہ آتا تھا۔ ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر۔ قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی دشمنی اختیار کی، اور آپ کا آنے والا دور آپ کے گزرے ہوئے دور سے بہتر ہوگا،
اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ان آیات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت پیار سے اور قسم کی تاکید کے ساتھ تسلی دی گئی کہ آپ غمگین دل نہ ہوں، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز فراموش نہیں کیا۔ سنو یہ آیات تم بھی اپنے بارے میں سوچ سکتے ہو۔ ہر انسان پر ایسا وقت آتا ہے جب وہ سوچنے لگتا ہے کہ اسے اس کے اللہ نے چھوڑ دیا ہے، وہ اس کی دعائیں نہیں سن رہا، جب انسان کال ملا رہا ہوتا ہے لیکن دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہوتا، انسان شدید کبیدگی محسوس کرتا ہے، بے چینی انتہا پر پہنچ جاتی ہے۔ ایسے میں انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی ساری دعائیں سن رہا ہے، اس کی بے چینی دیکھ رہا ہے اور عنقریب اس کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہ گھٹن راہیں عنقریب تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں تمہارے لیے وہ سب ہوگا جس کی تم نے تمنا کی تھی۔ جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، میرے اللہ سب کے حق میں بہترین فیصلے فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے، ہم سب پر نظر رحمت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔